السلام علیکم بچوں، اسلامیت اختیاری میں ہم جو موضوعاتی مطالعے میں ٹاپک پڑھ رہے ہیں عدل، آج ہم اس کے آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے کفر و شرک یا مخالفانہ رویے کی وجہ سے بے انصافی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودی اور نصرانی بھی اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں آیا کرتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل پر پورا اعتماد تھا۔ ایک بار ایک یہودی مسلم اور ایک انصاری مسلمان کا تنازع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، اور یہ نہ دیکھا کہ دوسری طرف ایک مسلمان ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ عدل و انصاف کا سب سے پیکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ نے کبھی کافر اور دشمنوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کی، اور یہ بھی نہ کبھی خیال کیا کہ اگر ایک ایسا جھگڑا جس میں ایک مسلمان اور ایک کافر ہو تو آپ نے اس میں بھی پورا فیصلہ کیا، اور صرف انصاف کا ساتھ دیا، بلکہ حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ کسی بڑے سے بڑے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں سفارش یا کسی فریق کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ ایک بار ایک قریشی خاتون چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ اس کا قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ ملے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشی بنا کر بھیجا کہ سزا میں کچھ نرمی فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تھی، اور جب کوئی بااثر آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کی خاطر قانون کی تعویلیں کر کے اسے بچایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو شرعی قانون کے مطابق سزا دی۔ اسلامی قانون کی نگاہ میں تمام افراد مساوی ہیں۔ قانون الہی کو سب پر بالادستی حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی قانون سے بالاتر کبھی نہیں سمجھا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت فرمانے کا وقت قریب آیا تو صحابہ کو پکار کر کہا کہ جس کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے لے لے، میں حاضر ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھا تو مسلمانوں کا ہر حاکم یا خلیفہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے اسی طرح جواب دہ سمجھتا تھا جس طرح ایک ادنا خادم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قانون کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ آپ نے دیکھا قریش کی عورت جس نے چوری کی تھی، آپ نے اس کو شرعی سزا دی، کسی کی سفارش کو تسلیم نہیں کیا، اور فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہوتی تھیں کہ غریب جرم کرتا تو پکڑا جاتا، اور اگر کوئی مالدار جرم کرتا تو اسے قانون کے مختلف بہانے سے بچا لیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی قصاص کے لیے پیش کیا، اور آپ دنیا سے رخصت کے بعد فرمایا کہ جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے وہ لے لے۔ تو مسلمانوں کا ہر حاکم یا خلیفہ بھی اپنے آپ کو قانون کے آگے جواب دہ ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کا دور ہے۔ خلفائے راشدین نے اپنے دور میں عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر انصاف کا حق ادا کیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی مرتضیٰ کا انصاف تو مثل بن گیا تھا۔ ایک بار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک مقدمے کے سلسلے میں قاضی کی عدالت میں بطور فریق پیش ہوئے۔ قاضی نے آپ رضی اللہ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کنیت سے کیوں پکارا ہے، جو عزت کی علامت ہے؟ یہ تم نے بے انصافی کی ہے۔ اتنی سی بات کو بھی حضرت علی مرتضیٰ نے قانونی مساوات کے خلاف سمجھا اور قاضی کو مکمل مساوات برتنے کی نصیحت کی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو شرعی سزا دے کر عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ آپ رضی اللہ کے عہد میں بڑے سے بڑا گورنر اور بااثر انسان قانون کی زد سے نہیں بچ سکتا تھا۔ آج یہیں تک آپ کا لیسن ہے۔ آج کے لیسن میں آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین قانون کا کتنا احترام کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھی اس سے جدا نہیں سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ حافظ۔